بس آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان. بس آج کی جو آپ اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا وہ ظاہر ہے کہ بارشوں کی ہے, سیلاب کی ہے. بھارت نے ستلج میں, دریائے ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے. ہم اس کو جب چھوڑ دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بالکل ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت ہم سے زیادہ جو بارشیں ہیں ہماچل پردیش میں اور اس کے علاوہ دلی میں اور ایسٹرن پنجاب میں جو ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آج بھی ابھی اس وقت بھی وہاں پہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور ملتان میں بڑے ریلے کی آمد ہے اور شدید سیلاب کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے راوی, چناب اور ستلج ان میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, جس سے سیالکوٹ اور گجرات کے علاوہ ملتان کے نواح میں جو بھی شہر ہیں اور قصبے ہیں ان کا بہت بڑی تعداد میں جو ہے سیلاب کے زیر اثر ہونے کا خطرہ, سیلاب زدہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اور جبکہ ابھی گورنمنٹ آف پنجاب کی جو رپورٹ آئی ہے, جو انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے, اس کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 24 لاکھ سے بڑھ چکی ہے. آج کی رپورٹ جو ہے ہمارے پاس آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو کالا باغ ڈیم سے 3 صوبوں کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ صدارتی نظام کی حمایت کی ہے علی امن گنڈا پور نے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 صوبوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر سندھ کو کوئی اس کے اوپر مسائل ہیں یا ریزرویشنز ہیں تو اس سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا جی موجودہ حالات میں کالا باغ ڈیم سے بہتر کوئی جو ہے آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے صدارتی نظام کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹے صوبے بنانے کی بھی بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے موجودہ حکمرانوں کو. خیر وہ ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہوگا کہ اس کو ڈسکس کر سکے, لیکن انہوں نے علی امین گنڈا پور نے کالا باغ ڈیم کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے. پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق فلڈ ریلیف اور چیریٹی سرگرمیوں کے لیے ڈی سی سے این او سی جو ہے وہ لینا لازم ہے. چاہے آپ نے کسی کو جو سیلاب زدگان کے لیے ایک دیکھ پکانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو این او سی لینا لازم قرار دے دیا گیا ہے. اور لیکن آج ڈسکس کریں گے کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کو حکومت پنجاب کی امداد جو ہے وہ ناکافی ہے, اور ڈی سی کی منظوری کے بغیر سیلاب زدگان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جا سکے گی. یہ ایک ایسا کہنا ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور تمام اضلاع کے ڈی سیز کا. لیکن دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز نے جو کچھ لاکھ پاؤنڈ ڈالرز ہمیں ڈونیشن دی ہے سیلاب زدگان کے لیے, اس کا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مستند این جی اوز ہیں یہ ساری جو امداد ہے یہ ان کو دی جائے گی, مینز کہ وہ گورنمنٹ کو وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے آج سے امریکہ کے تمام آرڈرز ایکسپورٹ کے جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں بیکاز آف ٹیرف, اور بھارت کی 60 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹ کا بڑا حصہ آج بند ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ان کی کچھ سوچ رہی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کا اگر ایکسپورٹس کے اوپر ایمبارگو لگ جائے اور وہ رک جائے تو اس کی اکانومی پہ بہت بڑا ڈینٹ پڑتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم انٹر پروونس ہارمونی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان گلدستہ ہے 4 صوبوں کا, اور 4 جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچی خاص طور پر, اور اس کے بعد اگر آپ گلگت بلتستان کو بھی لے لیں, آزاد کشمیریوں کو بھی لے لیں, تو یہ 6 جو ہیں بن جاتی ہیں قومیتیں. تو ہم ان کے خلاف ہمیں بالکل ان کی ہارمونی کی بات کرنی چاہیے, بلکہ کسی بھی صحافی یا کسی دانشور یا کسی بھی رائٹر کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی ایک صوبے کے اوپر اس کی حمایت میں یا خلاف جو ہے بولے. ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. لیکن پی ٹی وی کے ملازم اور جو نون لیگ کے بڑے قریبی ساتھی جانے جاتے ہیں, ایک صحافی, انہوں نے بہت اوٹ پٹان قسم کا ویلاگ کیا تھا سندھیوں کے خلاف, وہ ڈیمز کے اوپر ایشو کے اوپر, اور جو بہت نامناسب تھا. اس کے جو بیان بازی تھی اس کے اوپر آج ان کو پی ٹی وی سے فارغ کر دیا گیا. اچھا اقدام کیا گیا ہے, کیونکہ پاکستان کی بات کرنی چاہیے, ہارمونی کی بات کرنی چاہیے, پروونشل ہارمونی کی بات کرنی چاہیے. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیں. پاشا صاحب ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. ناصر شرازی صاحب ہیں میرے ساتھ. شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور امجد علی خان نیازی صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں, اسلام آباد میں ہیں میرے خیال میں اس وقت, یا پھر میاں والی میں ہیں. نیازی صاحب ویلکم ٹو دا شو.
تھینک یو ویری مچ بھائی جان. وعلیکم السلام. نہیں صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے کیا پوزیشن بن رہی ہے؟ آپ اس وقت میاں والی ہیں یا اسلام آباد ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ دریائے میں ستلج اسلام آباد میں. اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد میں بھی کل کافی پانی آ گیا, کافی معاملات خراب ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, اب اس کو رحمت تو نہیں ہم کہہ سکتے, عذاب کہہ سکتے ہیں, زحمت کہہ سکتے ہیں. دریائے ستلج میں آج مزید پانی ان کو چھوڑنا پڑ گیا یا چھوڑ دیا انڈیا نے, اور ملتان میں بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے نے چناب, راوی اور ستلج میں جو ہے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ سیالکوٹ اور گجرات کا بڑا حصہ پھر کہہ رہے ہیں سیلاب زدہ ہونے کا خطرہ ہے, ملتان کو بھی خطرہ ہے. یعنی کہ خطرے سے ہم یہ مراد لیں کہ وہ پانی انفارچونیٹلی نقصان پہنچا کر ہی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی, بات یہ ہے کہ جب حکمران ٹائم تھا چیزوں کو مینیج کرنے کا, اس وقت یہ جاپان کے اندر جو ہے وہ ٹرپ پہ تھے اپنا سیر و سیاحت کے, اور عوام جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے بیزار اور مددگار تھی. اب آپ کے علم میں ہے کہ 25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں, اور یہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے جس میں ایک تو کسان پہلے ہی مہنگائی سے اور بڑھتی ہوئی بیج, کھاد اور اخراجات سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے اس کو فصلوں کی قیمت بھی نہیں مل رہی تھی. اب یہ سیلاب کے پانی نے ڈبو دیا ہے. یہ پانی جو ہمارے ایگریکلچر کے لیے استعمال ہونا تھا, ہمیں سستی بجلی کے لیے استعمال ہونا تھا, بدقسمتی سے یہ ہمارے لیے جو باعث رحمت تھا باعث زحمت بن چکا ہے. اور پچھلی کئی دہائیوں سے یہ خاندان صرف اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہیں. پاکستان کی قوم کو تو ڈبو رہے ہیں, اوپر سے اب جب امداد آئے گی جو وہ ڈالر میں وہ بھی جیب میں ڈال لیں گے. تو ان کے تو پانچوں انگلیاں گھی ہیں, نہیں ان کو کیا امجد ضرورت بھائی, ہے. اگر وہ جاپان نہیں جاتی, سی ایم صاحب جو ہیں یا پرویز رشید صاحب اور باقی وزراء جو ہیں, تو وہ یہاں رہ کے کیا کر سکتے تھے؟ اس کو کیسے روکتے؟ اچھا ٹھیک بات. کاشف مجھے بتائیں, آپ کیمپس میں جو لوگ دیکھے ہیں, میں نے آپ کی میڈیا دیکھے, میڈیا ویڈیوز دیکھی ہیں مختلف چینلز پہ, عورتوں کے واش روم نہیں ہے. اچھا, لوگوں کو پراپر نہ کھانا دیا جا رہا ہے, اور جو لوگ کھانا اپنا دینا چاہتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. تو یہ کس قسم کی گورننس ہے, مجھے آپ بتائیں. عظما بخاری کا آپ کہنا ہے کہ جی جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ ہر ایک جو سیلاب زدگان ہیں ان کے کھانے کو بھی انشور کر رہی ہیں, بلکہ چارہ جو ہے خوش چارہ بھی وہ پرووائڈ کر رہی ہیں, اور وہ خود مونیٹر کر رہی ہیں اس کو, ان کو. اچھا, مجھے بتائیں کہ جب یہ چارہ کہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی میڈیا کی رپورٹس دیکھ رہا ہوں, میں اپنی ابھی بات ہی نہیں کر رہا. مجھے اس سے زیادہ کا پتا ہے کہ اس سیلاب کے بعد جو آپ کی چیزیں ہونی ہے. دیکھیں, مکئی کی فصل آپ کی ڈوب گئی, چاول کی فصل ڈوب گئی. اچھا, کاٹن, آپ کا جو کاٹن تھا وہ بیٹھ گیا, جیسے وائٹ گولڈ کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو مطلب بے تاش آپ کے صحت کے, ایجوکیشن کے, آپ کا انفراسٹرکچر وہ پورے کا پورا کولیپس کر گیا ہے, اور کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے. آپ سیالکوٹ دیکھ لیں, نارووال دیکھ لیں, قصور دیکھ لیں, تاندلہ والا جھنگ دیکھ لیں, اور یہ پوری بیلٹ آپ کی اڑ گئی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اوپر جس طرح ہونا چاہیے تھا وار فوٹنگ پہ کام, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں جو 25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, خدا کے بندے, ان کو کوئی کیٹر کرنے والا ہے؟ امجد بھائی, میں یہ آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لوں یا پھر ایز اے پاکستانی یہ میری پولیٹیکل, میری بات سنیں, ہم دیکھو اس المیے میں ہم یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں, یہ لوگوں کی تکالیف ہے. بھی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. شرائی صاحب,
कैसे देखते हैं? काशी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं इसको खुदा का अजाब बिल्कुल नहीं समझता। अच्छा। और जो लोग हर बात को खुदा के अजाब के खाते में डालना चाहते हैं वो बुनियादी तौर पे अपना पहलू बचा रहे हैं। खुदा का अजाब है तो फिर वहां क्यों नहीं आता जहां बुतकदे हैं, वहां क्यों नहीं आता जहां अयाशी कहते हैं, वो डूबे ना गरीब आदमी, सुने गरीब आदमियों की बस्तियां डूब जाए तो ये खुदा का अजाब है। भाई सिंपल मिसमैनेजमेंट है। 78 साल की कहानी, 77 साल की कहानी वही है जो पंजाबी फिल्मों की कहानी थी कि सुल्तान रई साहब ने बशीरा और वो एक और दूसरी फिल्म थी मौला जट, उसके हिट होने के बाद 400 फिल्मों में एक ही किरदार अदा किया, एक ही कहानी थी, एक ही लाचा, कुर्ता, विग, जूती और मूछें एक जैसी थी। ठीक है जनाब। तो सैलाब की कहानी भी उसी तरह 77-78 साल पुरानी कहानी है कि जनाब अब पेशगोई हो गई कि जनाब सैलाब आने का खतरा है, फिर है कि जनाब बारिशें शुरू होगी, पानी घरों में दाखिल हो गया, और एंड पे होता यह था कि जनाब वो अब इंडिया ने पानी छोड़ दिया। भाई इंडिया ने पानी छोड़ दिया, 78 साल से आप कर क्या रहे हैं? सिंपल एक गुजरगाह बनाने की जरूरत थी कि जिधर से इंडिया की तरफ से पानी आता है वहां से खत्म करने दें मुख्तसर सी बात, एक गुजरगाह बनाने की जरूरत थी जो जिधर से पानी आता है वहां से लेके समंदर तक दाएं बाएं वाटर स्टोरेज होते हैं, वहां पे पानी को रोक लिया जाता, जब वो ओवरफ्लो करते हैं तो उसको समंदर में जाने का आप रास्ता देते हैं, सिंपल इज दैट। अब बात यह है कि नदी नाले जो है वो आप शॉपर बैग से भर दें और जब वो ओवरफ्लो कर दें और घरों में पानी दाखिल हो तो क्या खुदा का अजाब है? सिंपल मिसमैनेजमेंट है जनाब, और ये दिहाड़ी है बहुत बड़ी और हर साल लगती है। मुझे शाहिद साहब ये बताइए कि हम बार बार कहते हैं, हमारे हुक्मरान पंजाब के भी कह रहे हैं कि भारत का शुरू में तो उनका स्टांस ये था कि भारत ने पानी छोड़ने की वजह से पानी ज्यादा आया, बारिशें तो ज्यादा हुई हैं, लेकिन भारत अगर पानी ना छोड़ता, क्योंकि आपको अगर पता है, जाहिर पता होगा कि इंडिया में हमसे बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं राइट नाउ। इस वक्त भी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और अमृतसर इस वक्त जो है बहुत तेज बारिश हो रही है। तो क्या वो जान के छोड़ रहा है या फिर हमें आज भी उन्होंने आज भी पानी जो है वो कश्मीर में जम्मू से छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म किया है हमें शाम के वक्त। गुजारिश ये है कि हम उस इलाके में होते जहां पे इंडिया, तो हम क्या करते? सिंपल एज दैट कि जब पानी ज्यादा होगा, जब उनके डैम भर जाएंगे, उन्होंने रिलीज करना ही करना है। हम अगर उस खित्ते में होते तो हम क्या करते? हम पानी रोक के बैठे रहते और खुद डूब जाते। नहीं हो सकता। देखिए हमारे बुजुर्गों की पैदाइश से पहले का मैं वाकया बता रहा हूं, 1952 में पहला सैलाब आया जिसमें ये कृष्ण नगर और ये जो आसपास लाहौर में पानी आ गया, यहाँ पे 2-2 मंजिला जो घर थे वो डूब चुके हुए थे। तो 1952 से ऑनवर्ड आप देख लें कि सैलाब की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ जमाने की हुकूमतें, मैं किसी को रिलीफ नहीं देना चाह रहा, मैं सबको अकाउंट फॉर कर रहा हूं कि तमाम हुकूमतें ऑनवर्ड जो आई उन्होंने सैलाब की रोकथाम के लिए क्या किया। मैं फिर वही बात करता हूं कि एक गुजरगाह बनाने की जरूरत थी जो नहीं बन सकी, उसके नाम पे पैसे खाए गए। अच्छा ये भी एक और मिसकंसेप्शन है कि जी कालाबाग डैम बना लें तो सैलाब नहीं आएगा। वो रूट ही मुख्तलिफ है जहां से पानी आता है और उसने समुद्र में जाना है। कालाबाग तो एक साइड पे रह जाता है। यस, कालाबाग ऑफ कोर्स बड़ा जरूरी है, बिजली की जो जरूरत है उसके लिए 3600 मेगावाट उस वक्त है जी। अच्छा दूसरी बात यह है कि 14 पार्टियां जो हैं वो पीटीआई के मैंडेट पे मखसूस सीटें थी, वो उस पर डाका डालने के लिए इकट्ठी हो गई। ठीक है जनाब, कालाबाग पे क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती? आप जरा किरदार मुलाजा फरमाइए ना सियासी जमातों का कि जहां मुल्की मफाद है वहां नहीं इकट्ठे हो रहे, जहां जाती मफाद है वहां कई बरसों से इकट्ठे, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। फारूक साहब आपका टेक प्लीज। एक तो बड़ा खतरनाक पोजीशन मुल्तान में भी आ रही है और सियालकोट और गुजरात का बड़ा हिस्सा जो है काशी साहब आपकी इजाजत से और पाशा साहब की इजाजत से 2 फिक्रे और अर्ज कर दूं। ये जो कहा जा रहा है ना कि जी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे तो आप रिलीफ वर्क, वो भी इसमें बात करते हैं, अंदाजा फरमाएं क्या आगे बात करते हैं उससे। अच्छा खान साहब, बात यह है कि ये जो जिस सूरत हाल का आपने जिक्र किया है, ला रैब ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा गैर मामूली है, और ये पहली दफा नहीं हुई। अब ये सिंध की तरफ भी जा रहा है। इससे पहले भी ये सूरत हाल पैदा होती रही है और ये तकरीबन 20-25 साल से पूरी दुनिया जो है वो गर्माओं का शिकार है। हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और उसके अंदर जो रकाजी ईंधन का इस्तेमाल होता गया और फिर जब सनती तरक्की होती गई तो उसके साथ साथ रकाजी ईंधन जो है हमने इस्तेमाल किया पूरी दुनिया के लेवल पर, और उसके नतीजे के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है गर्माओ यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और फिर पूरी दुनिया जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गई। हम क्योंकि जिस जगह पर वाक़या है ये दुनिया के बड़े वसी सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं,
وہ ہندو کش ہے، یہاں پر گلیشیئرز بھی ہیں، یہاں پر پہاڑ بھی ہیں. تو اس حوالے سے جب یہ عالمی گرماؤ کے نتیجے میں موسمیاتی تبدیلیاں ہوئیں تو یہاں پر بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلیشیئر کے پگھلنے کی رفتار ہے وہ زیادہ ہو گئی. تو اس کے نتیجے کے اندر ہم ان ممالک میں شمار ہونا شروع ہو گئے جو اس کی زد میں آئے. اور یہ عالمی سطح پر بھی بات جو ہے یہ تسلیم کی گئی ہے کہ پاکستان کا اس عالمی گرماؤ کے اندر حصہ 1% ہے، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ تقریباً 13% کے قریب بنتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو اتنے بڑے سیلاب آ رہے ہیں اور جن باتوں کا ذکر نیازی صاحب نے کیا وہ خاصی حد تک درست باتیں ہیں، لیکن وہ بڑے خوش ہو کر یہ بتا رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ فیل ہو رہی ہے، ان کو خوشی ہونا چاہیے. وہ خوشی ہے، وہ سارے خوش ہیں، وہ سارے خوش ہیں، خوشی ہونا چاہیے ان کو. ان کے اپنے صوبے میں بڑی تباہی ہوئی ہے، اس کا ذکر تو نہیں کریں گے. معاف کرنا مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، مجھے بات پوری کر لینے دیجیے نیازی صاحب. میں تصحیح کر لوں پھر آپ کر. دیکھیں انسان کے انسانی المیے پہ جو بندہ خوش ہوتا ہے وہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں بے شک. آپ نے انسانی المیے پہ تو ایک بات نہیں کی، آپ نے تو ساری باتیں کی ہیں، خوشی کی ہیں. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا اب اگلی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ اگلی بات یہ ہے میں صاحب ان کی بات ختم ہو کے میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو پورا ٹائم دوں گا. میں یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹ اپریٹس ہے، جی ہمارا جو حکومتی نظام ہے، ہمارا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، ہمارا جو سیاسی گورننس کا نظام ہے، وہ تو معمول کے حالات میں بھی ڈیلیور کرنے کے لائق نہیں ہے. تو یہ جو غیر معمولی حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے اندر تو وہ ننگا ہو گیا ہے، اس کے کپڑے اتر گئے ہیں کہ وہ اس صورتحال کیپیسٹی نہیں ہے. جی میں بتانے لگا ہوں، ہمارے ہاں کیپیسٹی بھی نہیں ہے، پرفارمنس بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، اور گورننس بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ کیوں گئی جاپان میں. بھائی مریم نواز نے ادھر کچھ کرنا تھا، لیکن ہمارا جو پورا نظام ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے کہ اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود ہے یعنی وہ چارہ بھی جانوروں کو دینے کا نگرانی خود کرے گا، وہ جو روٹی دینی ہے کیمپوں میں اس کی بھی نگرانی خود کرے گا تو وہ تقسیم ہوگی، ادروائز نہیں. تو عظما کرانے کہہ رہی ہیں ہماری میں وہی بتا رہا ہوں وہ بتا رہی ہیں ہمیں نا. میں وہی بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گورننس کا سسٹم تو ٹوٹلی کولیپس کر گیا ہے. حالانکہ یہ تو عمومی حالات کے اندر پی ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے ہے، یہ ان کا کام ہے، اور پھر جو دیگر ادارے حکومتی ادارے ہیں جو ان کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ان کا کام ہے. یہ جو ہمارا بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے $5 بلین بھی تو لگایا، کہاں گیا وہ؟ سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی تو ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ پہلے بھی اس لائق نہیں تھا، اور اب اس غیر معمولی صورتحال کے اندر اس نظام کی جو کمزوریاں ہیں، اس نظام کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے. اس لیے ٹھیک ہو گیا. باتیں ہمارے نیازی صاحب نے کی ہیں وہ درست ہیں، اپنے شرازی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں. اچھا میں ایک بڑا مختصر سا جواب دیجیے گا مجھے، پھر میں نے نیازی صاحب کی طرف جانا ہے. 2022 میں بھی بڑا جان لیوا کہوں گا میں اسے، بہت خطرناک آیا تھا سیلاب، یہاں پہ پورے پاکستان میں اس سے تباہی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے ہماری حکومتوں نے کیا سیکھا اور کیا امپروومنٹ کی جو اپنی اداروں کی کیپیسٹی میں؟ جو سپر فلڈ آیا تھا وہ 88 میں آیا تھا، 88 سے لے کر آج تک ہمارا یہ رویہ رہا ہے قومی سطح پر، عوامی سطح پر، کہ رات گئی اسی طرح یہ ہونا ہے کہ یہ سیلاب تباہی میں جا کر چلا جائے گا، اس کے بعد ہم کشکول لے کر نکلیں گے، ہمیں امداد ملے گی، وہ پتہ نہیں کہاں جائے گی. آپ دیکھیے وہ جو زلزلہ آیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ عالمی قوتوں کا اور ملکوں کا بہت زیادہ حکومت کے اوپر. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو بھی کچھ ملے گا ابھی تک ہم بھول جائیں گے. کچھ لاکھ ڈالر جو ہے اقوام متحدہ سے، اور وہ پھر وہ جو کمپیوٹر والے ہیں صاحب ان کی طرف سے، بل گیٹس کی طرف سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، این جی اوز کو دیں. سر گزارش یہ ہے کہ این جی او کو بھی دیں، تو این جی او کون سا مکہ سے آئی ہوئی ہیں، وہ بھی تو ایسی ہی ہیں. ہم بالکل یہ سیلاب تباہیاں مچا کر چلا جائے گا،
खत गुर्बत से के नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों अब की ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएगी, अब ज्यादा हो और जाएगा, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई तब्दीली आने वाली नहीं बदलाव है। अपने आप को जो थे वही वही रहे। रहे। जी जी नए साहब, एक तो आज केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर हमारे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पाकिस्तान पूरे में सैलाब है, आपके सूबे में सबसे पहले तबाही हुई है, आज उन्होंने सदारती निजाम के हक में भी बयान दे दिया, फिर कालाबाग डैम के हक में बयान दिया, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे सूबे बनने चाहिए। ये छोटे सूबों के लिए तो हम लिखते भी रहे पिछले 15-20 साल से कि छोटे सूबे बनने चाहिए, ये क्या एकदम से चेंज आई? और उन्होंने कहा जी अगर सिंध को कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कालाबाग डैम पर उनके बैठकर बात की जा सकती है। फिर इमरान खान की रिहाई की भी बात की उन्होंने, आपका टेक इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान है, जी जी, लेकिन हमारा ये डे वन से मौकफ है कि बड़े डैम बनने चाहिए, और खान साहब ने इसके ऊपर काम भी किया डैम्स के ऊपर। लेकिन चूंकि कालाबाग डैम के हवाले से मेरे हलके में है और ये बहुत ही अहम डैम है, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त, जैसे अभी मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इन्होंने 26वीं तरमीम में दिन रात करके, क्योंकि अपना मफाद था तो उन्होंने वो मंजूर करा। तो अगर आज इसके ऊपर काम करना है तो इत्तफाक राय पैदा करें कि हाँ जी पूरी कौम एक पेज पे आए, हमारी पार्टी इसके ऊपर फिर अपना मौकिफ देगी, क्योंकि हम तो डे वन से बड़े डैम्स के हक में रहे हैं। और मैं तो समझता हूं कि ये बड़ा एक क्योंकि इस वक्त मैं जीबी गया, जीबी के अंदर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से आपके ग्लेशियर फट रहे थे, आपने जंगलात की लकड़ी काट के अपने दफ्तरों में उसकी जीनत बना दी, आपने जंगलात पाकिस्तान में जो पंजाब के अंदर थे वो आपने खत्म करने शुरू किए। मेरे इवन मियां वाली में जो कुंदिया का बहुत बड़ा जंगल था, हमने उसको रेस्टोरेशन के लिए बड़ा वर्क किया, वहां पे पूरा जंगल ही साफ काट के जो है वो ले गए, अब वहां तो क्या बचा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बड़े डैम जो है वक्त की जरूरत है, उसके लिए इस गवर्नमेंट ने जो हमने बुनियाद रखी थी कि कई दहाइयों के बाद हम आपने देखा होगा दासू और भाषा जो बन रहे हैं, इसके बाद इन्होंने अभी तक मजीद उसके पैसे भी इन्होंने कम किए। अमजद भाई मुझे तो बताइएगा, ये हमने दो डैम्स की आप बात कर रहे हैं, इनको तो साल लगेंगे कंप्लीट होने में। देखिए नीयतें देखी जाती है कौमों की। छोटे डैम, ये जो हमारे लोग, मेरी बात सुने ना, ये हमारे लोग जो है ना पानी से नहीं मरे, ये बेईमानी से मरे हैं। आज पाकिस्तान की कौम जो पानी में डूब रही है ना, ये करप्शन की वजह है। इसकी बुनियादी देखें, आज चाइना 10,000 से ऊपर डैम बना चुका है, और एक डैम में देख रहा था उसके ऊपर एक रिसर्च थी कि इतना बड़ा डैम मेरे ख्याल 48,000 मेगावाट पैदा करता है। तो वो मतलब दुनिया के सबसे बड़ा उन्होंने डैम बना के, और उस वहां पे भी इसी तरीके के साथ अपना सैलाब आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आबादी को महफूज किया, फिर सारा साल इरिगेट किया। हमने क्या किया है? हमने तो बेईमानी, मैंने यही अच्छा मैं चाहूंगा, क्योंकि आपके हल्के में आता है, रहमत था, कालाबाग डैम आपके हल्के में आता है, बिल्कुल ये खान साहब के मियां वाली में आता है और खान साहब के मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह करे कि ऐसा हो कि अगर ये शुरू हो जाए, अब जो अधूरा छोड़ा गया है, तो इसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? ये देखिए, ये उस वक्त इसको मुतनाज़ा बनाने में भी मैं समझता हूँ उस वक्त अपना गवर्नर फजले हक थे, और उस वक्त भी जो मार्शल लॉ का दौर था तो उसको मुतनाज़ा बनाया गया था। लेकिन ऐसा इसमें इंडिया की फंडिंग भी थी इसको मुतनाज़ा बनाने में, इसको एएनपी ने भी मुखालफत मेरी की। बात सुनो ना, उसमें तो देखे हम उसके खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारने में खुद शामिल थे ना ये लोग जो आज इक्तिदार में बैठे हैं। काश के ये मतलब सियासत ना करते तो इसके ऊपर अपने मफाद के लिए तो चीजें ठीक कर लेते हैं। जहां पाकिस्तान की मफाद की बात हो तो यहां इकट्ठे क्यों नहीं होते?
رائٹ. میں نے پوچھا تھا کہ مجھے ذرا مختصر سا جواب دے دیجئے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ اگر کالا باغ ڈیم شروع ہو جائے تو یہ کتنی عرصے میں کمپلیٹ ہو دیکھیں جائے؟ میں ذاتی طور پہ چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو پولیٹیکل کوارڈینیٹر بھی ہوں. میں اس کے لیے پوری اپنی تگ و دو پوری کروں گا کہ جہاں میری ضرورت ہوگی میں اس ڈیم کے بنانے کے حوالے سے اپنی پوری دو کروں گا، کیونکہ اس میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے. رائٹ. لیکن آپ نے وہ جواب میرے خیال میں آپ تک پہنچ نہیں رہا سوال. عرصہ کتنا لگے گا؟ اس کو عرصہ کتنا لگے گا کمپلیشن میں؟ بہت تھوڑا. اس کے لیے تو میرے خیال میں چونکہ اس کی جو بیسک سٹرکچر ہے وہ اللہ نے آپ کو بنا دی ہے، اور اس میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال کے اندر یہ بن سکتا ہے پھر تو بنانا اگر چاہیے. ہم اور فوٹنگ پہ کام کریں. رائٹ. میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں. اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں نا، جو اس کی سالڈ راکس ہیں، اس کی سائڈ سالڈ راک سے بنی ہوئی ہے. 12 سے 20 سال خان صاحب. نہیں جی نہیں، کوئی 12 سے 20 نہیں سر، نہیں ماہرین لگتے ہیں، یہ ماہرین تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. 12 سے 20 سال کا عرصہ لگے گا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر شروع کریں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 2 سال لگیں گے. باقی نہیں ایسا نہیں ہے. پاشا صاحب آپ پتہ نہیں کہاں 2 سال میں بن جائے گا. جی ہاں باتیں مطلب کر رہے ہیں. جی سن لیں. اچھا کاشف بھائی، میں نے سائٹ کو وزٹ کیا ہے، آپ بھی وزٹ کر لیں. اس کی ادھر بہت سارا کام ہوا پڑا تھا، کالونیز بن گئی تھی، مشینری وہاں پہ گل گئی، کیونکہ میں وہاں پہ جاتا رہتا ہوں. تو میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، یعنی کہ اس کا جو 75% کام ہے وہ اللہ نے دیا ہے آپ کو کر کے. آپ نے تو 25% کام کرنا تھا. رائٹ. کاشف صاحب میری ذرا ان پٹ لے دیں. جو زبانی بات نہیں ہے، لکھی پڑھی بات ہے اور فیزیبلٹی میں شامل ہے. پاکستان میں جب یہ پروجیکٹ آیا تو کالا باغ کنسلٹنٹ کے نام سے کمپنی بنائی گئی جس نے سالہ سال اس پہ کام کیا. بعد میں اس کا نام بدل کے تو نیسپاک رکھ دیا گیا تھا. کالا باغ کنسلٹنٹ نے اس کی فیزیبلٹی تیار کر لی تھی. وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی جہاں پہ لوگوں نے جا کے رہنا تھا، کام کرنا تھا، وہ بن چکی تھی. کنسٹرکشن کی مشینری جو ہے سائٹ پہ جا چکی تھی. اس کے بعد یہ پروجیکٹ ڈمپ کر دیا گیا. یہ پروجیکٹ جیسے نیری صاحب نے کہا، انہوں نے بالکل درست کہا. میں اس فیزیبلٹی کی رپورٹ کی وہ بات کر رہا ہوں. فیزیبلٹی کی اس میں جو درج تھا، اس نے کہا تھا جس دن آپ کام شروع کریں گے ہم اس پہ ڈے نائٹ کام کریں گے، اور 4 سال میں 8 سال سر 4 سال بالکل غلط. 4 سال 8 سال اچھا میں آپ کو فیزیبلٹی دکھا رہا ہوں. 12 سے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے آپ، پتہ نہیں کہاں رہے ہیں، اور بھائی وقت کی رفتار بڑی تیز ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی آ چکی ہے. آپ اپنی بات ختم کر چکے ہیں، اب دوسروں کی بات ذرا سنیں، حوصلے سے سنیں. ہر جگہ ٹانگ اڑانا چھوڑو، ٹانگ اڑانا چھوڑیں، دوسروں کی بات سنیں. آپ اپنی بات اپنے ٹائم میں ختم کر چکے ہیں. نہیں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا 3-4 سال میں اس کو تائید کرتا ہوں. 2 سال میں ڈیم بنے گا. بھائی 2 سال میں تو مکان نہیں بنتا. اور عقل مند آدمی اور عقل کل اور میرے دوست عقل کل، پیسے کتوں آئیں گے؟ آپ عقل کل ہیں نا. زہر کھان کو پیسے نہیں، پیسے کتوں آئیں گے؟ یہ گل کرو. اور بھائی ہے نہیں میرے عقل کل، 2 سال بن جائے. او عقل کل میرے بھائی عقل 2 سال بن جائے. اور سن تو صحیح، آپ چپ بھی ہو جا، سن تو صحیح. 2 سال کام کی رفتار تیز ہو چکی ہے. اچھا پہلے لاہور سے کراچی آپ 3 دن میں پہنچتے تھے، آج آپ 1 دن میں پہنچ جاتے ہیں. کام کی رفتار تیز ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جو پہلے بائی ہینڈ مزدور کام کرتا تھا اب اس کے لیے کنسٹرکشن کی مشینری آ چکی ہے. چیزوں میں بہت تبدیلی ہے. پاشا صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے 1902 کی پیداوار ہے. ذہن وہیں پہ آگے نہیں بڑھے نہیں، پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا کریں گے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. تو بھائی اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. پہلے ڈائنامائٹ لگا کے پہاڑ اڑاتے، اب نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے. آپ کی موٹر وے بنی ہے، پاشا صاحب کے حوالے کرتے تو 100 سال میں بننی تھی، اگلوں نے 3-4 سال میں بنا دی. اب کالا باغ ان کے حوالے کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تو سٹانس وہی ہے جو ظاہر ہے کہ مقتدر حلقوں کا ہے. اس پہ اگر اختلاف اگر کرتے ہیں، مختصر جواب دیجیے گا، تو اس کو پی 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 کو اختلاف ہے اس کے اوپر. اور میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کالا باغ ڈیم کو رکوانے کے لیے پچھلے 30-40 سال سے انڈیا کی بہت بڑی فنڈنگ ہے، اور جس میں آپ کو بھی پتا کہ اے این پی اور دوسری جماعتیں بھی ظاہر ہے کہ کہا جاتا تھا مبینہ طور پر کہ اس کے خلاف اسی لیے بولتی تھی. تو اب مجھے یہ بتائیے گا
کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آ کے علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ جو بیان دیا صدارتی نظام، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے قائد جو ہیں عمران خان وہ بھی اس کی فیور کرتے ہیں، 7 گھنٹہ اس کی بات کر لی انہوں نے، اور چھوٹے صوبوں کی بات کی. یہ کوئی سسٹم چینج ہو رہا ہے، گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے یا کوئی چینجز آ رہی ہیں؟ بھائی صاحب آپ سے جی مختصر جواب. شاہد صاحب. دیکھیے جی سبزیلیاں بہت آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں تھوڑے سی بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. مختصر. جی جو انہوں نے کہا تھا کہ جی پیسے کہاں سے آئیں گے، رہنا نہیں ہے. یہ جو ڈکیتیاں ہوئی نا سوئی گیس کے نام پہ، بجلی کے نام پہ، اور مختلف یہ ٹریفک پولیس کے نام پہ جو ڈکیتیاں، یہ ڈکیتیوں کا پیسہ آپ اکٹھا کر دینا تو کالا باغ بن جائے گا. ٹھیک ہے جناب، جب اب اپیل کریں گے نا آپ کو ملک سے باہر جانے کی، آپ بھی وہ کام بتاتے ہیں جو ہو نہیں سکتا پاکستان. بالکل ہو سکتا ہے. کون کرے گا؟ ڈھنگ کے کام کرنے والے لوگوں کو آگے لائیں، کرپٹ عناصر کی چھٹی کرائیں، اکاؤنٹیبلٹی کریں. پاکستان میں جو لوگ لوٹ کے ملک کا 12 ارب شاہد صاحب سے باہر لے گئے ہیں ان کو پکڑ لیں. شاہد صاحب پاناما میں جن کے نام ہے ان سے ریکوری کر لیں. پاکستان تو وہ ملک ہے صرف پاناما کے آنرس آفیسر جو ہے نا، وہ ایک ٹپیکل ورڈ یوز کیا جاتا ہے کھڈے لائن، وہ کھڈے لائن میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. جی بھائی صاحب. صرف پاناما کی لسٹ پکڑ لیں اور ریکوری کر لیں. پکڑی جو تھی بعد میں واپس ہی ہو گئی نا. مطلب ڈیم جو بنتے ہیں اس کے لیے فارن ایکسچینج چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. چلیے یہ تو آپ بات کر رہے ہیں جی سیمنٹ اور اسٹیل چاہیے. اچھا اب میں ذرا صدارتی نظام پہ بات کر لوں. اب آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے اتنا. پاکستان میں اللہ نے ایسی نعمت دی ہے. کالا باغ ڈیم 75% کمپلیٹ ہے. اللہ نے بتا کے دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کر دینا وہی صاحب ذرا پاشا صاحب سے نا صدارتی نظام پر اور چھوٹے صوبوں میں ان کا ٹیک لے لوں پھر آپ کی طرف. سر گزارش یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے یا نظام کو تبدیل بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میری سن لیں کیا جی بننا چاہیے نہیں چاہیے بات کی بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کنسنسس ہو پھر ہی بنے گا نا. صوبہ یہ اختلاف اب تو کر رہا. بات یہ ہے پہلے کے پی کے بھی کرتا تھا اے این پی کی وجہ سے. کے پی کے تو انہوں نے ایسی چھوڑ دی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیان انہیں دیتا ہے کہ صدارتی نظام آئے گا تو آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. صدارتی نظام اس ملک میں جہاں تو ہم ادھر کو ہی رہے ہیں جی. جس طرح آپ کو پرائم منسٹر جو ہے بالکل کیا کہوں کیا ورڈ یوز کروں ہوا نہ ہوا برابر نظر آتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ہم جا تو اسی طرف رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے طرف کہ صدارتی نظام لانے کے لیے ایک ہمیں کنسنسس چاہیے قوم کا. نہیں کنسنسس سے علاوہ امینڈمنٹ چاہیے. وہ کنسنسس ہی ہوگا نا جی. اچھا ہماری کنسنسس تو اس بات پر نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن ہم نے بنایا ہے، سب نے مل کے بنایا ہے، اور جس پارٹی نے چیف الیکشن کمیشن کو سلیکٹ کیا تھا اس کو اتنا یولوجائز کر کے اس پر ہمارا اتفاق نہیں ہے. کوئی کرتوت دیکھیں نا اس کے کرتوت میں کوئی چیز لے لے آپ خان صاحب. چلو اس کا وہ نکلا ہے نا سر میں وہی کر رہا ہوں عمران خان کا ریکیٹ تھا تو اب اس نے ایکسٹرا پیریڈ. میں وہی کر رہا ہوں سر کہ ہمارا تو کسی چیز پر کنسنسس نہیں ہے. تو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے کنسنسس ہونا ناممکن ہے. دیکھیں اگر نہیں کریں گے بھائی صاحب تو پھر ہر سال ہم اس طرح ہی لوگوں کو ایسے ہی ہوتا رہے گا. ایسے ہی چلے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ سامنے ہے بہت بڑا. ایسے ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ کوئی اتنا بڑا وقوع ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ نظام جو ہے یہ الٹ پلٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر نیا نظام جو ہے یہاں پر. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے 3 انقلاب جو دنیا میں آئے ہیں وہ غربت کی وجہ سے آئے. جی بالکل. اور ہم ابھی اس وقت 84 سیلاب سے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ مور دین 48% غربت سے نیچے ہیں اور مزید چلے جائیں گے. تو بہت زیادہ مزید چلے جائیں گے اور ہمیں ہمارے حکمرانوں کے ہمارے پالیسی سازوں کے کانوں پر جو نہیں رینگے. ہمیں خطرے کی ریڈ لائن کے اوپر کھڑے ہیں جی اس وقت ایز اے نیشن. نہیں میرا یہ خیال ہے کہ خطرے کی لائن کو ہم کراس کر چکے ہیں. کھڑے نہیں ہیں رائٹ. ہم کراس کر چکے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ چھوٹے صوبے میں تو خیر 2007-8 سے لکھتا بھی رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو پہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے انتظامی طور پہ. انتظامی طور صوبے نہ چلو انہیں کہو ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ چھوٹے صوبے بننے کی راہ میں رکاوٹ کون لوگ ہیں؟ سندھ حکومت ہے اس وقت. پنجاب کی بھی یہ ظاہر کہ سب سے بڑا صوبہ ہے 64% آف دا پاپولیشن. تو وہ جو بادشاہ سلامت ہے وہ محدود نہیں ہو جائے گا جی؟ نہیں اصل میں جو کیٹاگوریکل جو سٹانس ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے کہ قطن یعنی وہ اس کانسیپٹ کے ہی خلاف ہے. اس لیے کیونکہ اگر وہ تقسیم ہوتے ہیں صوبے
تو اس میں تو وہ MQM کا ایک صوبہ بن جائے گا جس کے نقشے آلریڈی پہلے موجود ہیں. اس لیے ایڈمنسٹریٹو اگر MQM کو اس طریقے سے سیٹیں نہ ملتی تو پھر تو نہیں صوبہ بنتا ان کا. ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ جیسے ان کی ہیں تو نہیں سیٹیں, آپ یہ مانیں گے؟ نہیں, ان کی ہم نے پہلے بھی ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی ان کی سیٹیں کریٹ کی تھی, کریٹ کی تھی ہم نے. اور اس وقت ٹارگٹ کیا تھا, JUP اور جماعت اسلامی کو ختم کرنا. اب جو ہے پلس ووٹو فیکٹر اس میں تھا بالکل. اب جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے, PTI کو کھڑے لائن لگانا. تو یہ اس طرح کے ہم چیزیں جو کرتے رہے ہیں اور تجربے جو کرتے رہے ہیں, اور ہر تجربہ جو ہے یعنی جو ناکام ہوا, یہ ڈاکہ فال ہوا تھا, یہ ہمارے انہی تجربے کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا, اور ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اس سے, اور اب بھی ہم نہیں وہیں پہ کھڑے ہیں. مجھے ایسا بتائیے گا کہ پنجاب میں فلڈ ریلیف یا کسی قسم کی چیریٹی جو ہے سیلاب زدگان کے لیے, اس کے لیے NOC جو ہے لازم قرار دے دیا گیا ہے. سو مچ سو کے کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک دیگ بھی اگر آپ نے پکانی ہے اور سیلاب زدگان میں بانٹنی ہے تو اس کے لیے DC صاحب سے آپ کو NOC لینا پڑے گا. کیا آپ کے صوبے میں بھی ایسا کچھ, KPK میں جو کیونکہ گورنمنٹ آپ کی ہے PTI کی, تو وہاں پہ بھی ایسا ہے کہ کوئی پرائیویٹ لوگ جو ہے لوگوں کی ہیلپ جو کرتے ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں بھی کرتے ہیں جس میں قابل ذکر جو ہے جماعت اسلامی ہے, ایسا کوئی NOC لینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں DC کی منظوری کے بغیر سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی جا سکتی, ایسا کہنا ہے پنجاب حکومت کا؟ آصف بھائی ایسا کوئی آپ دکھا دیں, نوٹیفکیشن دکھا دیں, کوئی اپنا ڈوزیئر دکھا دیں. اگر لوگ پاکستان کے لوگ ایسے لوگ ہیں, ایسے درد رکھنے والے لوگ ہیں, جب بھی پاکستان کے اندر کوئی آفت آئی ہے تو سب سے آگے بڑھ کے چیریٹی میں ساتھ دی ہے, بالکل ٹھیک, چیریٹی دی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ لوگوں کو روکیں گے تو یہ آپ کیا میسج دینا. دیکھیں کبھی بھی گورنمنٹیں اپنا کام مکمل نہیں کر سکتی, لوگ ہی ساتھ دیتے ہیں, اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جو مدد فرمائے. لوگوں کا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, یونٹی آتی ہے, اس سے قومیں اکٹھی ہوتی ہیں, اور سار کا جو جذبہ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. دیکھیں KPK میں پنجاب سے لوگ آئے, ایک زمانے میں ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا گیا, ڈیوائیڈ اینڈ رول. پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے لوگوں کو پختون بیلٹ نے مانا ہے, ایکسپٹ کیا ہے, پولیٹیکل ایکسپٹ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جلسوں کے اندر آپ کو پنجاب کے جو لوگ تھے ان کے بینرز نظر آئے ہوں گے, آپ کو پین آف فیسز مین سٹیج پہ نظر آئے ہوں گے. یہ خان نے چینج کیا ہے. تو اس سے کیا, اب چیریٹی میں کوئی اگر پنجاب سے اٹھ کے جائے گا, KP سے اٹھ کے آئے گا, پنجاب کے اندر سندھ سے آئے گا, کوئی اپنا بلوچستان سے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی قوم متحد ہوگی. لیکن آپ اگر روکیں گے کسی کو کار خیر سے, تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو پھر اپنا کردار بھی تو کوئی نہیں ہے نا, آپ وہاں پہ بھی آپ کی پروگریس نہیں لائے. جتنا بڑا انسانی سانحہ اس وقت سیلاب کی صورت میں پنجاب میں سامنے آیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی بڑا پروونس ہے, پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس پہ آپ کا مختصر ٹیک. پرفارمنس جناب آپ کے سامنے ہے, پرفارمنس تو نظر نہیں آ رہی. ابھی یہاں میں آپ کو ایک بیان دکھا دیتا ہوں, تمام اخبارات کے صفحہ اول پہ شائع ہوا آج سے ایک ہفتہ پہلے. فرمایا ہے پنجاب حکومت کے جو کھڑ پینچ ہیں کہ جناب 1 سال کے اندر ایسے انتظامات کر دیں گے کہ آئندہ سیلاب نہیں آ سکے گا. یہ بھائی 1 سال کو آپ کو 1.5 سال حکومت میں ہو گیا, آپ اس وقت یہ کر لیتے. اس وقت آپ کو کس نے آ کے کہا تھا کہ اب یہاں پہ سیلاب اس خطے میں آنے نہیں ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ایک رینی سیزن ہوتا ہے, اس میں فلڈ آتے ہیں, انڈیا پانی چھوڑتا ہے. یہ نئی کہانی نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. تو یہ تو انتظامات شروع ہو جانے چاہیے تھے مگر نہیں ہوئے. دیکھیے حکومت کی پرائرٹیز ہر زمانے میں کچھ اور ہوتی ہیں. فوٹو سیشن ہوتے ہیں, چیزوں کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے, اپنے حلقے میں لوگوں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے. ملکی سطح پہ کام کرنے کا جذبہ بعض سیاستوں میں, سب کی بات نہیں کر رہا, بڑے بڑے اچھے لوگ, بڑے بڑے ڈھنگ کے لوگ اور ملکی سوچ رکھنے والے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے والی لیڈرشپ موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے جو لوگ معاملات کے
इस वक्त इंचार्ज बने हुए हैं, उनकी सतही सोच है, वो अपने हल्के की सोच से बाहर नहीं निकल रहे, तो ये अफसोस का मकाम है। भाई साहब, टाइम कौमी धारे में हो आने गया। की जरूरत है। ये पंजाब गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, आप समझते हैं कि ये मतलब अप टू लेवल है, और जो ये एनओसी का जो शर्त लगाई है, आप इसे कैसे सर देखते हैं? ये स्टूपिडिटी है अगर लगाई है तो, लगिए इट इज स्टूपिडिटी, और ये बचगाना नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि अहमकाना, मुजरिमाना भी कह नहीं मुजरमाना नहीं है, आपको अहमकाना। हेल्प करना चाह नहीं, मुजरिमों के साथ ही होते हैं वैसे, मुजरिमों के साथ ही होते हैं पाशा साहब। अगर हेल्प करना चाह रहा है तो आपको क्या ठीक प्रॉब्लम है, है? असल जो आपने कहा ना कि परफॉर्मेंस क्या है, तो मैंने तो आपको पहले बताया कि हमारी जो हुकूमती इदारे हैं एज ए होल, उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, उनकी नीयत भी नहीं है। नीयत भी नहीं, मैंने तो पहले बता दिया आपको, और अमूमी हालात में भी वो पब्लिक को सर्विस देने में कामयाब हमें नजर नहीं आते, ग्रेजा रहते हैं, बल्कि जी ग्रेजा रहते हैं, नीयत भी नहीं। डेलिब्रेटली ग्रेजा मैं तो आपको कैटेगोरिकल बता चुका हूं, ठीक है, और ये कुछ भी होने वाला नहीं है। और अब तो हालात क्योंकि मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, बेमिसाल कुदरत की तरफ से ये बारिश बरसी है, दरियाओं में पानी आया है, पिघलाव हुआ है, तो हमारी हुकूमत और हमारे हुक्मरान और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी इंतजामी मशीनरी तो अमूमी हालात में मुझे मुख्तसर बता दीजिए कि जितना बड़ा यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ गई है पूरे पाकिस्तान में है, क्योंकि सिंध भी ज़ाहिर है ऑलमोस्ट लपेट में आने जा रहा है, तो आप समझते हैं कि 2022 में या उससे पहले जैसे हेल्प की थी वर्ल्ड ने हमारी, और उसके ऊपर बड़े हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, और ये भी कहा गया कि जी खा लिए गए फंड जो है, अब जो है हमें कुछ लोग स्लो नजर आ रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज की या दूसरी सुपर पावर्स की, वो अभी सामने कोई नहीं आ रहा कि ये वो उस वजह से है कि सामान भी बिकता रहा मार्केटों में इमदादी। ये इतनी बड़ी वजह नहीं है, असल वजह ये है कि यूरोप पूरा इस वक्त जो है वो रूस के साथ जंग के अंदर शरीक है, यूक्रेन जंग के अंदर, और दूसरा जो इस वक्त जो वर्ल्ड इकोनॉमी का हैंडलर है अमेरिका, उसने टैरिफ वॉर शुरू की हुई है, तो ये अभी मतलब कंफ्यूजन की हालत में है पूरी दुनिया। अब ये जो मांग तांग का अमल है ये शुरू होगा जब ये मांग डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी जो है ना, वो यूक्रेन जंग को नहीं देखती, वो पाक भारत जंग को नहीं देखती, डोनर एजेंसी की बात वो ये देखती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर कहीं आफत आई, अगर कहीं आफत आई वो इमदाद देती हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाशा साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाशा साहब को कोई आके $1 नहीं देगा, क्रेडिबिलिटी है, आपको कोई नहीं, में बहुत अच्छा है, खत्म हो गया। वो लाएगा। अमजद साहब, एक तो मुझे बता दीजिए कि इस खित्ते में कितना फर्क पड़ेगा। भारत की जानिब से आज अमेरिका के तमाम ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ टैरिफ जो है वो कैंसिल हो गए हैं, और इसके अलावा $60 अरब की एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। और इससे एक और सवाल है जो पीटीवी ने एक अनफॉर्चुनेटली एक साहब जो मतलब वो कॉल्ड हिमसेल्फ अ जर्नलिस्ट, उन्होंने सिंध के बारे में अलाप शराब बोला था, आज उनको उन्होंने नौकरी से फारग कर दिया। तो आप ये जो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है, इसके लिए ये एक्ट को कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये है कि आज इंडिया को जो धचका है इसमें देखिए $60 अरब है, और $60 अरब का मतलब है कि उनकी इकोनॉमी को आप सिर्फ उनका एक ऑर्डर कैंसिल हो, यानी कि हर कंपनी का एक ऑर्डर है, और एक ऑर्डर का मतलब है क्या बन रहा है $60 अरब। अगर थ्रू आउट द ईयर उनका ये पड़ेगा तो ये तो अरबों डॉलर नहीं खरबों डॉलर में, उनका मतलब खरबों डॉलर में पड़ जाएगा। इस खित्ते में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और कितना नुकसान होगा इकोनॉमी का जी। मुख्तसर वन लाइन आंसर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया भाई। इंडिया आप पहले उनकी गुर्बत देख लें, वहां पे उनके पास तो लैट्रिन्स ही नहीं है। आधी इंडिया की जो आबादी है वो लैट्रिन्स के बगैर जिंदगी गुजार रही है, तो आपकी उनकी इकोनॉमी फिर कहां बैठेगी? वहां से फिर बेरोजगारी जो है वो खतरे गुर्बत से आपका जवाब तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो भूख से मर चुके हैं, समझे। और आप जो दूसरी बात कर रहे हैं सिंध के हवाले से, मैंने पहले कहा कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए। हमें एक पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा।
ایک پاکستان کی بات کرنی چاہیے. جی فرق پر یہ پاکستان. کچھ بھی یہ ہم بڑے جو خوش ہو رہے پاکستان ہے ہیں تو کہ ہم ہیں. انڈیا کا پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی جی. نہیں ہے. خطے میں تو یہ تباہی میں ہو. کہہ رہا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل بالکل پاکستان بالکل. نہیں تھینک یو ہے ویری مچ. تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں جی ہے بالکل بھائی جان. تھینک یو. خطے میں کوئی اثر پڑنے والا اثر نہیں نہیں ہے. یہ جو انڈیا کی بیلنس ڈپریشن بے روزگاری کا اثر پاکستان انڈیا کی اکانومی بہت بڑی ہے. Right. اس سے صرف امریکہ کے ساتھ جو اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہے وہ خراب ہوگا. جان چڑھ رہی ہے. جی اس کا مطلب وہ رجسٹ کیا ہے اس نے امریکہ کا. جی. اور یہ جو ایس سی او ہوئی ہے اس کے اندر مودی صاحب گئے ہیں تو یہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جو ٹیرف وار ہے برکس میں بھی وہ ہے. اس کے بعد جی تو اس لیے انڈیا اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ صحافی کے جو پی ٹی وی سے آج نکالا گیا جس صاحب کو اچھا کیسے مجھے کیونکہ معلومات نہیں. سندھ کے بارے میں غلط بات کون صاحب تھے یہ؟ چھوڑ دیجیے. اچھا دادا اچھا جی کاشف صاحب، یہ جو ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں نا کہ انڈیا تباہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں. جی میں ایسی کوئی بات سر 900 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ، 900 ارب ڈالر کی ٹوٹل ایکسپورٹ انڈیا کی امریکہ کے ساتھ صرف 45 ارب ڈالر کی ہے. وہ 54 کی ایکسپورٹ نہ کریں امریکہ کو، ایس سی او میں اس کا انتظام ہو گیا. بے شمار دنیا کی مارکیٹ اس کے لیے انہوں نے کھول. رائٹ. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. آخر کب تک میں اپنا قیمتی ٹائم میں دیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. سیلاب کی صورتحال نے پورے پاکستان پریشان کیا ہے. اس کے علاوہ جو کارکردگی ہے حکومتیں، جس قسم کی حکومتیں پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہیں، بلکہ ایون انڈیا میں بھی، تو یہ جو کام ہے ان کی آباد کاری اور ان کو فوڈ اور دوسری چیزیں پہنچانے کا، وہ ہمیشہ ہی ایسے رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی جو حکمران ہیں وہ پرسنل پروجیکشن ایسے مواقعوں پہ بھی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اور عوام تک جو اس کے ثمرات ہیں کسی بھی نظام حکومت کے وہ پہنچتے نہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیلاب کے دنوں کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے اور جو پاکستان کے عوام کے حالات ہیں وہ بہت برے ہونے جا رہے ہیں. پرابلمز بڑھنے جا رہی ہیں. اس کے لیے سب کو مل کے سوچنا ہوگا. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.